اگر آپ کے گھر میں فرشتے موجود ہوں تو شاید آپ نے پہلے اس بات کو محسوس نہ کیا ہو، کیونکہ آپ ان نشانیوں کو سمجھ نہ سکے ہوں۔ وہ نشانیاں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا، ایک ایسا سوال جسے آپ نے پہلے کبھی زبان پر نہیں لایا۔ کیا میرے گھر میں فرشتے موجود ہیں؟ کیا فرشتوں کی موجودگی کسی گھر کو روحانی طور پر دوسرے گھروں سے مختلف بنا دیتی ہے؟ شاید آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہو کہ کچھ گھروں میں جانا دل کو عجیب سا سکون دے جاتا ہے۔ یہ سکون کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کچھ گھروں کو فرشتوں سے بھر دیتا ہے، چاہے وہاں رہنے والے لوگ کامل نہ بھی ہوں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کو پہچاننا کیسے جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں، وہ سوالات جن کے بارے میں مسلمان سوچتے تو ہیں مگر کھل کر بات نہیں کرتے۔ یہ سوالات تجسس، خوف اور امید اور خواہش سب ایک ساتھ سے جنم لیتے ہیں۔ سنو، یہ ویڈیو عبادت کے کسی خاص طریقے یا کسی ڈرامائی کہانی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہایت سادہ اور خوبصورت حقیقت کے بارے میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں واضح، سچی اور باریک نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کب اللہ کی رحمت، حفاظت اور فرشتے کسی گھر میں آتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، زیادہ تر فرشتے گھروں میں ایسے لمحات میں آتے ہیں جو بظاہر روحانی نہیں لگتے۔ یہ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کافی عرصے بعد قرآن کھول لے، سونے سے پہلے چند آیات پڑھ لے یا دن کی تیاری کے دوران تھوڑا سا ٹہل جائے۔ علماء کا ماننا ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس گھر میں برکت اور خیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی گھر میں اللہ کے کلام کو عزت دی جاتی ہے تو اس گھر کو ایک ایسی حفاظت اور برکت نصیب ہوتی ہے جو ہمیشہ نظر انداز نہیں آتی، لیکن وہ موجود ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سب کچھ بغیر زیادہ سوچے کرتے ہیں، مگر روحانی طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر خالی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سکون نازل فرما رہا ہے، چاہے دن کتنا ہی پریشان کن کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے موجود نہیں ہیں، وہ تب بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ گھر میں فرشتوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی راہ میں رکاوٹیں کم کی جا رہی ہیں، گناہ بھاری محسوس ہونے لگتے ہیں اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہی اس نشانی کا مفہوم ہے۔ جب کسی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، چاہے صرف چند آیات ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ اس گھر میں فرشتے بھیجتا ہے اور رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ لمحہ جو فرشتوں کو آپ کے گھر لے آتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ لمبی دعا نہیں ہوتی، بلکہ دل کا ایک سچا لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ، ان پر رحم فرما، انہیں ہدایت دے، ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک مقرر فرشتہ ہوتا ہے اور جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ ان کے سامنے، نہ دکھاوے کے لیے، بلکہ خاموشی سے، دل کی گہرائی سے۔ اگر کوئی فرشتہ آپ کے لیے آمین کہہ رہا ہو تو آپ کو کسی اور چیز کا تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کسی دعا کو قبول کرتا ہے تو انسان کی پوری زندگی کا
رخ بدل سکتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جسے ہم میں سے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی سچی دعا نہ صرف اس شخص کے لیے برکت بنتی ہے جس کے لیے دعا کی گئی، بلکہ آپ کے اپنے گھر کے لیے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں برکت اور رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر خاموشی سے نیکی پھیلانے کی جگہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب میں آپ کے لیے مدد لکھی جا رہی ہے، چاہے زمین پر کوئی آپ کی کوششوں کو محسوس نہ کر رہا ہو۔ دوسروں کے لیے دعا ایسا گھر بناتی ہے جہاں فرشتے اخلاص کے گواہ بنتے ہیں، اور اخلاص وہ حفاظت ہے جو کوئی دیوار بھی فراہم نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہوتا ہے مگر وہ رک جاتا ہے اور پیش نہیں آتا۔ کوئی غلطی جو آپ کرنے والے تھے مگر کسی چیز نے آپ کو روک لیا۔ کوئی فیصلہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا مگر آپ کو اندر سے جھجک محسوس ہوئی۔ زیادہ تر لوگ ان لمحوں کو قسمت یا اتفاق کہتے ہیں، مگر مومن جانتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ذرا ان چھوٹے لمحات کے بارے میں سوچیں جب آپ کو حفاظت نصیب ہوئی۔ اکثر ہمیں اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ کتنی بار آپ نے غصے میں کچھ کہنے سے خود کو روکا؟ کیا جلدی میں تھے مگر تاخیر نے آپ کو بچا لیا؟ کیا آپ کوئی قدم اٹھانے ہی والے تھے کہ اچانک کوئی رکاوٹ آ گئی اور بعد میں آپ کو شکر ادا کرنے کا موقع ملا؟ یہ سب چھوٹی چھوٹی حفاظتی تدابیر ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا گھر روحانی طور پر محفوظ ہے اور اللہ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ کی حفاظت ہمارے تصور سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے، خاص طور پر ان گھروں میں جہاں چند آیات کی تلاوت، تھوڑی سی دعا، کچھ اخلاص اور بڑے گناہوں سے ماحول کو پاک رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کامل ہونا ضروری نہیں، بس سچی کوشش کافی ہوتی ہے، اور جب یہ کوشش کی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آپ کی زندگی کے ارد گرد موجود رہتے ہیں اور غیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک ایسی نشانی جس پر بہت سے مسلمان غور نہیں کرتے، وہ جگہ جہاں سکون کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ چند رکعتیں خاموشی میں دل پر سکون اتر آتا ہے۔ جہاں بھی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں فرشتوں کی موجودگی ہوتی ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب کمال نہیں، نہ ہی لمبی تلاوت۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دل واقعی اللہ کی طرف متوجہ ہو، چاہے نماز مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف لمبی اور جذباتی عبادت ہی اللہ کی توجہ حاصل کرتی ہے، حالانکہ لمبی نماز کسی کو لازماً نیک نہیں بنا دیتی، بلکہ سونے سے پہلے صرف وتر پڑھ لینا یا تھکے ہوئے دن کے بعد مختصر سی نماز زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ اور جب ایسی نماز ادا کی جاتی ہے تو ایک باریک سی تبدیلی ہوتی ہے، دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، ایسا سکون جو کسی دنیاوی چیز میں نہیں ملتا۔ وہ جگہ صرف ایک کمرہ نہیں رہتی، بلکہ وہ جگہ بن جاتی ہے جہاں دل اللہ کے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ نماز ایک ایسی غیبی مدد کو دعوت دیتی ہے جو نماز کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ فیصلے واضح ہو جاتے ہیں، مشکلات کم محسوس ہونے لگتی ہیں اور دن اس احساس کے ساتھ گزرتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جہاں بھی اخلاص کے ساتھ نماز ادا کی جائے وہاں اللہ مدد نازل فرماتا ہے، اور اس مدد کا ایک حصہ فرشتوں کی موجودگی بھی ہوتی ہے۔ فرشتے ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور حفاظت ہر لمحہ آپ کے گرد ہوتی ہے، چاہے آپ کو اس کا احساس نہ بھی ہو۔ نمبر 5، اللہ کی ایک ایسی حفاظت جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا گناہ جو پہلے کرنے کے بعد دل میں کوئی بے چینی پیدا نہیں کرتا تھا، اب عجیب سی بے قراری پیدا کرنے لگتا ہے۔ یہ بے چینی گناہ کے بعد نہیں بلکہ گناہ سے پہلے پیدا ہوتی ہے۔ آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں
کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ فون کھولتے ہیں تاکہ وہ کام کریں جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ غلط ہے، مگر دل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ کسی ایسی گفتگو میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں جو برائی کی طرف لے جا سکتی ہے، مگر اچانک رک جاتے ہیں۔ یہ اندرونی کشمکش صرف آپ کی نہیں ہوتی، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، فرشتے نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جبکہ شیطان گناہ کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اور جب غلط قدم اٹھانا مشکل ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے انتخاب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اکثر لوگ اس لمحے کو غلط سمجھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ خود بدل رہے ہیں یا دلچسپی ختم ہو گئی ہے، حالانکہ روحانی حفاظت خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے دل بے چین ہوتا ہے، ذہن زیادہ چکنا ہو جاتا ہے اور خواہش کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ جب یہ سب بار بار ہونے لگے تو یہ فرشتوں کے اثر کی نشانی ہوتی ہے۔ نفس کو آزادی محسوس نہیں ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی، گناہ کی کشش کم ہو جاتی ہے اور انسان ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے جن کا وہ کبھی شوقین تھا۔ یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو نقصان سے پہلے ہی اس سے دور کر رہا ہے۔ جب کسی شخص میں یہ تبدیلی آتی ہے تو یہ ایک خاموش نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ نمبر 6، جب برکتیں خاموشی سے آپ کی روزمرہ زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ بوجھل اور محدود لگتا ہے، مگر پھر کچھ چیزیں بغیر کسی خاص کوشش کی آسانی سے ہونے لگتی ہیں۔ یہ بڑے معجزے نہیں ہوتے بلکہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہوتی ہیں جو آپ کی کوششوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ وہ کام جو گھنٹوں تک لگتا تھا اچانک جلدی اور آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ دن جو پہلے بہت دباؤ والا لگتا تھا بہتر منصوبہ بندی سے ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ گفتگو جس سے آپ خوف زدہ تھے توقع سے کہیں زیادہ اچھی ثابت ہوتی ہے، حتیٰ کہ محدود آمدنی بھی اکثر آپ کی ضروریات پوری کر دیتی ہیں۔ مومن جانتے ہیں کہ یہ سب اتفاق نہیں، ہر مدد، ہر حفاظت، ہر برکت صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ رحمت اکثر چھوٹے انداز میں ظاہر ہوتی ہے، زندگی کے چھوٹے گوشوں میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہاں سے جہاں آپ کو توقع نہیں ہوتی۔ فیصلوں میں وضاحت، کام میں اضافی طاقت، جلدی میں صبر یا آخری لمحے میں غیر متوقع مدد، یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ برکت شور مچاتے ہوئے نہیں آتی بلکہ خاموشی سے مشکل حالات کو آسان بنا دیتی ہے اور الجھن کو قابل برداشت بنا دیتی ہے، چاہے وسائل محدود ہی کیوں نہ ہوں۔ جب یہ برکت دل میں اترتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ کے احکامات ایسے طریقوں سے پورے کرتے ہیں کہ جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حقیقی اور مکمل تبدیلی تب آتی ہے جب انسان اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالنا شروع کرتا ہے اور جو دل کو غلط سمت میں لے جاتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سب کچھ اچانک کامل ہو جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ ایک نقصان دہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ کسی بری عادت کو چھوڑنے سے ہوتا ہے، کبھی غیر ضروری چیز کو نکالنے سے، اور کبھی کسی ایسی چیز سے دور ہونے سے جو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی تبدیلیاں خاموشی سے آتی ہیں، بغیر کسی اعلان کے۔ دل کا فرق محسوس کرنے لگتا ہے، خیالات صاف ہونے لگتے ہیں، دل کھلنے لگتا ہے اور نیکی کی طرف میلان بڑھنے لگتا ہے۔ وہ بہانے جو پہلے سچ سے بچنے کے لیے استعمال ہوتے تھے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ فرشتے بھی اسی رحمت کا حصہ بن کر انسان کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ نقصان دہ چیزیں زندگی سے صرف اللہ کے حکم سے ہی ہٹتی ہیں۔ اللہ سکون اور برکت عطا فرماتا ہے۔ چھوٹے خاموش اعمال اور اخلاص کے لمحے
ایسی جگہ بنا دیتے ہیں جسے اللہ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ جب دل میں سکون ہو، گناہوں کا بوجھ ہلکا محسوس ہو اور برکت خاموشی سے ظاہر ہو تو یہ اللہ کی رحمت اور حفاظت کی نشانی ہے۔ اگر آج کا پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں، یا اللہ میری زندگی کو اپنی رحمت کے سائے میں لے آ، اور اس خوبصورت دعا پر آمین کہتے رہیں۔ اے اللہ ہماری زندگیوں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما اور ہمارے گھروں کو فرشتوں کی موجودگی سے منور فرما۔ آمین ثم آمین۔